أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول پہ ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا کہ انسان کی عزت اور بنا اس نے اپنا وطن توکل کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے اس سے انسانی قدریں جتنی بھی ہیں وہ پھولتی ہیں. انسانی قدریں ہی اصل میں انسان کی پہچان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بلب کے اندر اگر روشنی ہے تو وہ کارآمد ہے، اگر روشنی نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. تو انسان کی جو انسانیت ہے وہ قدروں سے ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، صبر ہے، شجاعت ہے، غم گساری ہے، عاجزی و انکساری ہے. تو یہ انسانی قدریں انسان کی پہچان ہیں، روشنی. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ کبھی ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی داستان سناتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کبھی غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ احزاب کا، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے حوالے سے نازل ہیں. تو یہ سارے جو قصے ہیں یہ کیا اس لیے ہے کہ میں قصہ سناؤں اور آپ سن کے چلے جائیں؟ یہ ایسا نہیں ہے.
کربلا بھی صرف اس لیے ہے کہ ہم سنیں اور بس چلے جائیں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے، قرآن کریم اس پہ جو روشنی ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو ہم نے قصے اس قرآن کریم میں درج کیے، صحابہ کرام کے کیے، اہل بیت کے کیے، مومنین و صالحین کے کیے، یہ سارے قصے اس لیے قرآن میں رکھے گئے ہیں کہ انسان ان سے ہدایت حاصل کرے، ورنہ تو یہ سارا قرآن پڑھنا بے معنی ہو جائے گا نا۔ اچھا، اب ہدایت کے حوالے سے آج تو میرا موضوع نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، عقیدے پہ یقین ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یقین ہے تو پھر وہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، پھر وہ یہ قصے کیوں سنتے ہیں؟ اس کا قرآن کریم نے جواب یہ دیا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یقین والے جب اس قصے کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یقین والوں کے لیے آپ کہیں گے جی کربلا تو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو یہ اس لیے یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے تو آپ کے یقین میں اور اضافہ ہو۔ یہ تو اہل یقین کی بات ہے۔ وہ جو باطل پہ کھڑے ہیں، جو توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ سب کچھ دعوت ہے کہ تم بھی صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ یہ درجے ہیں ہدایت کے۔ اب تیسرا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو شک میں پڑا ہوتا ہے، مغالطے میں پڑا ہوتا ہے۔ جیسے وہ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر انسان اپنے نفع کے لیے سوچتا ہے، جو رشوت لیتا ہے وہ بھی تو اپنا نفع ہی سمجھتا ہے نا، لیکن مغالطے میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اگر میں نے کوئی چیز حاصل کی تو وہ نفع نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ تو اگر وہ کربلا کا واقعہ سنے گا تو اس کا مغالطہ دور ہو جائے، اس کا شک دور ہو جائے، تو یہ ہر درجے والا جو بندہ ہے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یقین والوں کے لیے بھی فائدہ ہے، جو بٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے، جو مغالطے اور شک میں ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو ہر درجے کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی۔ لیکن پتہ نہیں ہم قرآن کریم بس دیکھیے، ایک بڑی عظیم بات امام نے فرمائی تھی کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب واقعہ ختم ہوا تو آگے پھر ضرورت نہیں رہی، آگے موسیٰ و فرعون کا قصہ شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا ختم ہوا تو کیا آگے ضرورت نہیں رہی؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مارکہ حق و باطل تھا، تو مارکہ حق و باطل تو پہلے دن سے شروع ہوا ہے، جس دن سے ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ نہیں کہ محرم کے دن گزر گئے اور اس کو گزارا بھی ہم نے اپنی مرضی سے، اور اس سے نہ ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہوا، نہ توکل میں اضافہ ہوا، نہ سچائی میں اضافہ ہوا، نہ دیانتداری میں اضافہ ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر زمین زمین کربلا ہے اور ہر دن یوم عاشور ہے۔ ہر زمین زمین کربلا ہے اور ہر دن یوم عاشور ہے۔
کیونکہ ہر روز آپ کو کہیں نہ کہیں حق اور باطل میں فرق کرنا پڑتا ہے. سچ اور جھوٹ میں سے آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو یہ اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو کیا آج یہ ختم ہو گئی؟ وہاں سے تو ہم نے روشنی لینی تھی، اور اس روشنی میں ہم نے ہدایت کا جو سفر ہے وہ آگے بڑھانا تھا. میں اس دن نارووال میں تھا تو آپ کو پتہ ہے راستے میں وہ پانی کی سبیلیں لگی ہوئی، کہیں دیگیں چڑھائی جا رہی. بھئی امام حسین کو ہمارے پانی کی ضرورت ہے، کوئی چاولوں کی ضرورت ہے؟ اگر وہ سبیل لگانے والے نے نماز نہیں پڑھی زور کی یا سکتی، اس نے کربلا والوں کو راضی نہیں کیا، اس نے وہاں سے کوئی استفادہ نہیں. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کو دو چار دیگیں پکا کے اور یہ سبیلیں لگا کے اور سمجھیں گے کہ ہم نے محرم کا حق ادا کر دیا. دو چیزیں ذہن میں رکھنا. جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا، جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے موسیٰ و فرعون کا، جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، غزوہ بدر کے شہداء کا اور ابو جہل کا، غزوہ خندق کا قصہ بیان ہوتا ہے، غزوہ احد میں منافقین کا کردار بیان ہوتا ہے. یہ سب کچھ قرآن میں ہے. تو صرف دو چیزیں ہیں، حق والوں سے ہدایت لیں اور یہ جو باطل قوتیں ہیں ان سے عبرت پکڑیں. یہ ہے سارے کا سارا کام کہ حق والوں کا رستہ اختیار کریں اور یہ جو حق کے مخالف تھے ان کا جو حشر ہوا اس سے عبرت حاصل کریں. لیکن ہماری زندگی میں نہ تو وہ ہدایت کا راستہ، ہم ابھی بھی مغالطے میں زندگی گزاریں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندگی میں شک اور مغالطہ موجود ہے. ابھی تک ذہنی طور سے ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. یہ جو لفظ عبرت ہے نا، پھر وہ مجھے یہ چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں. عبرت عربی زبان میں ہجرت کو کہتے ہیں. یہ جو عبرت کا لفظ ہے نا، اسی سے لفظ تعبیر ہے. اب کہتے ہیں نا مجھے خواب آیا، تو پھر آپ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. کیوں تعبیر پوچھتے ہیں؟ کہ جو کچھ خواب میں دیکھا ہے اس سے ہم نے کسی اور واقعہ کو سمجھنا ہے. جو دیکھا ہے وہ اصل نہیں ہے. جو خواب میں دیکھا ہے نا وہ اصل نہیں ہے. تو وہ جو دیکھا ہے اس سے کسی اور جگہ پہنچنا ہے، اس لیے اس کو ہجرت، تعبیر کو بھی ہجرت کہتے ہیں. اب اگر میں مثال نہیں دوں گا تو پھر آپ کو وہ بات کلیئر نہیں ہو سکے گی. مثلا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا. تو جب وہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو دو جیل کے ساتھی آ گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا.
وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ تو وہ جیل کے دونوں ساتھی آگے کہنے لگے کہ یوسف، اس میں سے ایک نے قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک کہنے لگا کیا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ یوسف مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نبئنا ہمیں ان خوابوں کی تعبیریں بتائیں۔ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے تعبیریں وہ کیوں پوچھنے آئے کہ جو دیکھا ہے وہ اصل نہیں ہے، جو دیکھا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر کے میں نے کس مقام پہ پہنچنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو خوابوں کی تعبیریں بتائیں۔ فرمایا یہ جو شراب نچوڑ رہا تھا نا، یہ کچھ دنوں کے بعد رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے بادشاہ کو پانی پلانے کی ڈیوٹی پہ لگ جائے گا، اور جس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا تھا اس کو سزائے موت ہو جائے گی، اور اس کی ڈیڈ باڈی کئی دنوں تک لٹکی رہے گی، اور کوے جو ہیں اس کا ماंس کھائیں گے، گوشت کھائیں گے۔ تو اس مقام سے اس مقام تک جانے کا نام تعبیر ہے۔ اگر کسی بندے نے واقعہ نمرود کو دیکھ کر ظلم چھوڑ دیا تو اس نے عبرت پکڑ لی۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولِی الالباب، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عبرت صرف عقل والے پکڑتے ہیں۔ اگر کوئی فرعون کا قصہ پڑھ کے ظلم چھوڑ دیتا ہے تو وہ عقل والا بھی ہے اور اس نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ تو تعبیر عبرت سے، یہ چونکہ الفاظ ایک دوسرے لفظوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا معنی تو حق والوں سے آپ نے رستہ ہدایت پانا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ میں آپ ہر روز ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حق والوں کے رستے پہ چلنا ہے اور گمراہوں کے رستوں کو چھوڑ دینا۔ اتنی سی بات ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن اگر میں نے سبیل بھی لگائی، چاول بھی پکائے اور جھوٹ نہیں چھوڑا، تو نہ میں نے عبرت ہی یزید سے پکڑی اور نہ حسین کے رستے کو اختیاری کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم فارمیلٹی کے طور پہ، رسم کے طور پہ آئیں، قرآن سنیں چلے جائیں، نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے یہ سارے قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کے رستے پہ چلنا آسان ہو، اور جو باطل طاقتیں حق کے ساتھ ٹکراتی ہیں ان کا جو انجام ہوا ہے اس انجام سے عبرت پکڑے۔ اور پھر کبھی میں یہ جو جملہ کہتا ہوں اس سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہر مسجد سے قرآن سنایا جائے، ہر پیر خانے سے اس قرآن کی تعلیم دی جائے، ہر مدرسے سے اصل قرآن کریم کی یہ تعلیم دی جائے کہ حق والوں کے راستے پہ چلو اور باطل کے راستے کو چھوڑ دو، اگر 10 بندے بھی ہر مسجد سے حق والے نکلیں، ہر پیر خانے سے 10 بندے سچائی اور حق والے نکلیں، تو کیا یہ ہمارا معاشرہ اتنا برا معاشرہ ہو؟ میرے دل پہ یقین جانیے آج بہت بوجھ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کل یہ جو 2 واقعات، اب دیکھیے دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں نا، دونوں چیزیں، کہ اگر ہم اس واقعات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں
ٹوبا ٹیک سنگھ، وہ فیصل آباد والا واقعہ کل میڈیا پہ نشر ہوتا رہا کہ ایک باپ نے اپنی 2 بیٹیاں ذبح کر دی، ایک 11 سال کی اور ایک 17 سال، اور پھر خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، خودکشی کر دی۔ اس کی آڈیو بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور ایک خط اس نے وہ لکھ کے رکھا ہوا کہ عیدی والے مجھے دفنائیں، اور میری بیٹیوں کی قبر ایک بنانا، میں اپنی بیٹیوں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل پہ اتنا بوجھ ہے کل کا، اور پھر خبریں کیا ساتھ چلائی گئیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ یعنی یہ معاشرہ کس ظلم پہ اتر آیا ہے۔ یہ بات چھوڑیں کہ باپ نے جو کیا ہے، قتل کا جرم کیا ہے، خودکشی کا جرم کیا ہے، لیکن کیا ان ہمسایوں کو پوچھ گچھ نہیں ہونی؟ ان رشتہ داروں کو پوچھ گچھ نہیں ہونی؟ وہ محلے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہونا؟ اگر بھوک کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو جتنے وہ، میرے بابا فرید سرکار نے تو فرمایا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، کوئی غربت سے مر رہا ہے، تو میرے بابا جی نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب ہی کسی گھر میں کوئی پھر بد ہضمی سے بھی مر رہا ہو، اسی محلے میں انہی لوگوں کے رشتہ داروں میں کوئی بد ہضمی سے بھی مر رہا ہوگا، اور وہ جو بد ہضمی سے مر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ غریبوں کا رزق واپس کریں۔ حکومت کچھ نہیں کرتی، عدالتیں کچھ نہیں کرتی، ہماری انتظامیہ کچھ نہیں کرتی۔ یہی تو کربلا والوں نے بتایا ہے کہ حکومت یزید کی ہو، ادارے کام نہ کریں تو تم تو آپس میں مل کے کوئی فیصلہ کر لو۔ تم 72 بھی ہو تو ایک دوسرے کا آسرا بنو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، کہ ساری زندگی یہی کہتے رہو گے۔ مثلا میں، کئی لوگ ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں ان لوگوں میں سے جو اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ایک ریکویسٹ میں نے ان سے کی، اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا درجہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب جب کبھی ان کی چپکلش ہوتی، ناراضگی ہوتی، تو میں ان سے یہی کہتا کہ یار تیرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آ، پیار سے پیش آ۔ یہ بات سننے والی، وہ آگے سے کہتے ہیں جی اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ تو پھر میں ایک سوال ان بڑے بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑا بھائی باپ ہوتا ہے، کیا تیرا بیٹا جب غلطی کرتا ہے تو پھر بھی تیرا یہی رویہ ہوتا ہے؟ یہ جو تو گلہ کر رہا ہے چھوٹے بھائی کا، جب تیرا بیٹا یہی غلطی کرتا ہے تو پھر بھی تیرا یہی رویہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نے تجھے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی غلطیاں نکال، نبی پاک تو فرما رہے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو معاف کرتا ہے چھوٹے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ یہ پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے۔ میرا جاننے والا تھا، کل تیز بارش میں نا دروازہ ناک ہوا، بچہ چھوٹا گیا باہر، میں نے کہا اتنی تیز بارش میں، وہ آ کے رونے لگ گیا۔ شناسائی ہے پرانی حضرت صاحب کے وقت سے،
کہنے لگا میری بیٹی اور داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور داماد کی ڈیتھ ہو گئی، اور بچی کے سسرال والوں نے بچی کو میرے گھر بھیج دیا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کہ جب تو صحیح ہو جائے گی نا تو واپس آ جائے۔ یعنی یہ معاشرہ رہ گیا، یہ حسینی معاشرہ ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ 3 بچے ہیں اور بیٹی کی شادی بانجے کے ساتھ کی تھی، بہن کے گھر کی تھی، اور بہن نے کہا کہ اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس لیے کہ تو نے اس کو جہیز ٹھیک نہیں دیا تھا۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ بہنیں بھی اتنی ظالم ہو جائیں؟ کربلا والے بہن کا آپ نے کبھی تذکرہ نہیں پڑھا؟ یہ کربلا والے تمہیں درس کیا دے رہے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ صرف وہ رو لینے سے، آنسو بہانے سے، پیٹ لینے سے ہمارا حق جو ہے وہ ادا ہو گیا؟ نہ بہنوں کے وہ تعلق رہے، نہ بھائیوں کے وہ تعلق رہے، نہ اولاد کے، بھانجوں بھتیجوں کے۔ یہی تو کربلا والوں نے بتایا تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، تم 72 بھی ہوگے، آپس میں جڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ جو حق کا راستہ قرآن نے، یہ مجھے وقت بتا دینا، سامنے گھڑی خراب ہے، 4۔ لیکن یہ سارے کے سارے معاملات کہ ہم نے نہ نمرود سے، نہ فرعون سے عبرت حاصل کی، نہ ابو جہل سے عبرت حاصل کی، نہ ہم نے یزید کی انجام سے عبرت حاصل کی، نہ عبرت حاصل کی، نہ حق والوں کے راستے پہ چل کے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ اور اب نتیجہ یہ ہے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کہا کہ نہیں گورنمنٹ ایسا کرتی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، نہیں، اپنے محلے میں یہ دیکھ لو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، جہاں جس کو جس بات کی ضرورت ہے وہاں اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن یہ یاد رکھنا، امام زین العابدین نے جو کوفے میں خطبہ دیا تھا، اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ جب کوفہ والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا نا، تو امام زین العابدین نے ایک جملہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کربلا میں بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن جتنی تکلیف مجھے تمہاری خاموشی پہ ہوئی ہے اتنی میں نے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ کہ ظالموں، تم دیکھ بھی رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور پھر بھی تم خاموش ہو۔ تم نے خط لکھ کے ہمیں بلایا اور آج پھر اس پہ خاموش ہو۔ تو جو ظلم پہ خاموش، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ عبرت تو ہم پھر نہیں نہ پکڑتے۔ تم نے حسین کا ساتھ اس لیے نہ دیا کہ ہماری جانیں بچ جائیں، ہمارا مال و متاع بچ جائے۔ 2 سال نہیں گزرے تھے، اسی کوفے سے مختار صفوی پیدا ہوا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے کربلا میں سواری بھیجی تھی، کوئی غلام بھیجا تھا، کوئی پیسوں کے ساتھ یزید کی مدد کی تھی، جہاں نظر آئے ان کو قتل کر دو۔ 70,000 کوفی اور شامی اس نے مروا دیے۔ اس لیے تم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا نا کہ تمہاری جانیں بچ جائیں، لیکن وہ تو نہ بچیں، تمہارے مال بچ جائیں وہ تو نہ بچے۔
لیکن یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہم آج بھی وہ جو تعلق، وہ رشتے، مثلاً یہ کئی دفعہ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے، بہن بھائیوں کا احترام کیوں ضروری ہے؟ آج تو وقت ہو گیا ہے، بس ایک دو جملے سن لیں۔ کربلا میں آپ نے دیکھا ہے کہ بھائیوں کا احترام کیا ہوتا ہے؟ بانجوں بتیجوں کا احترام کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائی کا احترام کیا ہوتا ہے؟ یہ کربلا والوں نے عملی طور پہ آپ کو دکھایا ہے کس طریقے سے تم نے زندگی گزاری۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے تعلق کیوں نہیں توڑ سکتا؟ صرف شرعی تعلق توڑ سکتا ہوں جب وہ اللہ رسول کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، پھر میرا بھائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میری بہن اللہ رسول کی مخالفت، وہ تو والدین بھی اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں تو پھر کوئی تعلق نہیں، پھر میں اپنے اللہ رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، پھر میری نہ کو ماں ہے نہ میرا کو بہن بھائی ہے، پھر کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، جو میری بہن ہے وہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہے، وہ رشتہ میرے اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس عورت کو بہن اللہ نے بنایا ہے، میں نے تو نہیں بنایا۔ میرا بھائی جو بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، وہ میں نے نہیں بنایا۔ جو میری ماں بنائی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، میری ماں میری مرضی کی نہیں ہے، میرا باپ میری مرضی کا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کا ہے۔ تو جو رشتے اللہ کی مرضی سے ہیں وہ میں اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتا، اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ بس صرف ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ رسول کا معاملہ آ جائے، اور پھر کل میں، چونکہ میرے وہ جاننے والے تھے، میں نے کہا یار دیکھو، کربلا والوں نے بھی تو بڑا، کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے کہ سیدہ زینب نے جب دونوں بچے پیش کیے تھے امام علی مقام کی بارگاہ میں، ایک ماں کے لیے دونوں بیٹوں کو، اور وہ بھی مرنے کے لیے بھیج دینا۔ امام نے کہا بہن میں ان بچوں کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ سیدہ پاک کا بڑا جملہ ہے وہاں پہ، کہا بھائی نانا جان نے فرمایا تھا صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نانا جان کو حسین سے بڑی محبت تھی، میں چاہتی ہوں میں اپنے بچے محمد الرسول اللہ کے بیٹے پہ صدقہ کر دوں۔ یہ تعلق بتایا ہے کہ اگر کبھی حکومت یزیدی آ بھی جائے تو تمہارا آپس میں تعلق کیا ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عباس اجازت مانگتے رہے، آخر وقت تک اجازت مانگتے، ان کو تو جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی امام علی کو۔ حضرت عباس نے بڑی منت سماجت کی، آخر میں امام نے فرمایا کہ تو میرے لشکر کا علمدار ہے، جھنڈا اٹھانے والا ہے، تجھے کیسے بھیجوں؟ بڑے تاریخی جملے ہیں۔ حضرت عباس نے رو کے عرض کی آقا جب لشکر ہی نہیں رہا، کس لشکر کا علم اٹھاؤں؟ پھر بھی اجازت نہیں دی۔ کیا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق ہوتا ہے؟ حضور اجازت کیوں نہیں دیتے؟
فرمایا عباس جس دن تو پیدا ہوا تھا نا تو مجھے بابا علی نے باہر سے بلایا تھا اور تجھے میری گود میں رکھا تھا. میں تیرا محافظ ہوں، تجھے میں قتل ہونے کے لیے کیسے بھیجوں؟ یہ تعلق ہیں جو کربلا میں بھائیوں بھائیوں کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور ہمارے ہاں تو آج کل مصیبت ہی یہی ہے، نہ بہن حیا کر رہی ہے، نہ بھائی حیا کر رہے ہیں، نہ بھتیجے حیا کر رہے ہیں. ایسا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. کتنا تعلق تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رفیق بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنے اللہ کو اپنا رفیق بنا لیا. جب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے دنوں میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کے دن میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ یار غار، ساری زندگی کا ساتھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کے دن میں آپ کی خدمت ساری زندگی میں ساتھ رہا ہوں. میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، ہجرت کی رات بھی ساتھ دیا ہے، ہر طریقے سے ساتھ دیا ہے، لیکن آج یہ میرا بھائی علی ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا فضل ابن عباس ہے، یہ میرا خاندان ہے، ان کا حق ہے یہ میری خدمت کرے. حضور مسجد میں بھی تشریف لاتے تو ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ ہوتا، دوسرا فضل ابن عباس کے کندھے پہ ہوتا. کوئی سلیقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا. لیکن یہ جو آج کل میں حالات دیکھتا ہوں، اور سب سے برے حالات پھر دیکھتا ہوں جب پیروں اور مولویوں کو دیکھتا ہوں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. میں نے مدرسہ، مولویوں کے بچے لڑ رہے ہیں مدرسے سنبھالنے ہیں، پیروں کے بچے لڑ رہے ہیں ہم نے قبریں بیچنی ہیں. وہ کسی کو سلوک اتفاق کی کیا دعوت دیں گے؟ تو خدا کے لیے کربلا والوں سے، یہ آج مشکل کا وقت ہے، پاکستان پہ مشکل وقت ہے. لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، گھروں میں کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے فیسیں نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہاں یہ تو دیکھیں کہ کم از کم ہم اپنے خاندان تو اکٹھے رہے، محلے والے تو اکٹھے رہے. اس لڑائی جھگڑے سے ہم نے کیا حاصل کرا؟ تو جیسے کربلا والوں نے اکٹھے ہو کے اس ظلم کا مقابلہ کیا تھا، آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس ظلم کا مقابلہ اکٹھے ہو کے کریں. تو یہ جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلانا، مجھے پتہ ہے وقت ہو گیا ہے، وہ نارووال والی بات رہ گئی تھی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سبیل یہاں لگا دی، ایک وہاں لگا دی، ایک وہاں. وہ بندہ کہتا ہوں میں پانی پی پی کے تھک گیا ہوں، پرا سبیل بند کر. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت فراہم کی جائے. یہ میں نارووال میں اس دن بتا کے آیا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی 10 دے کے پک گئی، ادھر بھی 10 دے کے پک گئی، اور تمہارے محلے میں کوئی بندہ مر رہا ہو کہ اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہو. بھائی جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں اس کو دوائی لے کے دیں، یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ اپنی مرضی کے ساتھ، یہ مفسرین، میں اپنی طرف سے نہیں، مفسرین نے اس کے شرح میں یہ بات لکھی ہے تفسیر میں کہ قرآن میں جہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت فراہم کرو. مثلا
بندہ جو ہے وہ دوائی کے ہاتھوں مر رہا ہے اور آپ اس کے گھر میں 10 پلیٹیں چاولوں کی بھیج رہی ہیں. یہ سلیقہ ہے ہماری زندگی کا. آج میں نے صرف کربلا والوں کا یہ پیغام دینا تھا کہ جب مصیبتیں آ جائیں، حکومت کی طرف سے بھی آ جائیں، اداروں کی طرف بھی آ جائیں، تو پھر کم از کم تم تو اکٹھے ہو کے اس مصیبت کا مقابلہ کرو، تم تو آپس میں نہ لڑو. لیکن اگر ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ابو لہب بھی تو ہوتا ہے نا، اور بھائی ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ابو لہب بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ رشتہ داری بھی کر لیں تو اس کو حیا نہیں آتی. یہ بھی تو میرے نبی پاک کے خاندان کا تھا. تو اس ایک ابو لہب کو چھوڑ کے باقی تو سارے اکٹھے ہو جاؤ. حمزہ تو اکٹھا ہو جائے، عباس تو آ جائیں، ابو طالب تو آ جائیں. کیوں اس ایک ابو لہب کی وجہ سے تم خاندان کو برباد کر دو گے؟ تو یہ ہے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ جو کربلا والوں نے بتایا ہے. تو آپ نے یہاں سے ہدایت بھی لینی ہے اور یزید سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے. یہ تھی اصل بات. مت خیال کریں کہ آپ کسی جھوٹے کا، مکار کا، ظالم کا ساتھ دے کے بچ جائیں گے. سچے کو آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ جھوٹے کے ساتھ رہوں گا تو بچ جاؤں گا. قرآن کہتا ہے نہیں، نہ نمرود بچا، نہ فرعون بچا، نہ یزید. بڑے بڑے فرعون یہاں تو مارے گئے. تو اگر مرنا ہی ہے تو کسی حق والے کا ساتھ دے کے مرو، کسی سچ والے کا ساتھ دے کے مرو. مرنا تو ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا